1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ان کی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ تھا جس کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا، وہ اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے، توحید کا پیغام دینے کے لیے، ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ہے کہ وہی باقی بتانے حاضری۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اور حضور علیہ السلام تک دیکھیں، ہر نبی جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بت پرستی سے، خدا کے علاوہ مخلوق کی پوجا سے روکتا رہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا جان آپ اس کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اور حضرت نوح علیہ السلام، وہ 950 سال 5 بڑے بڑے بت جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے آپ کی قوم نے، آپ ان کی پوجا سے چھڑا کر اللہ کی عبادت کی طرف میں لگے رہے۔ شیش علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے کیوں آپ کو آگ میں جلانے کو حکم دیا تھا؟ آپ نے ان کے بتوں کو توڑا تھا کہ یہ بت پوجا کے لائق نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پوجا کے لائق۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام علیہم السلام، یوسف علیہ السلام جب وہ مصر میں انہوں نے کام شروع کیا، امون کی پوجا پرستش ہوتی، بے شمار دیوتا تھے ان کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اسے خود کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، میری پوجا کرو۔ تو ان کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہ ہے توحید، اللہ وحدہ ہے لا شریک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔